کیا اسلامی موویز جو پیغمبروں پر بنائی جاتی ہیں کیا انہیں دیکھنا اور بنانا صحیح ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا، آج کل یہ نیٹ پہ بہت چل رہا ہے. تو دیکھیے اس معاملے میں جو بات کہوں گا وہ یہ ہے، اسلامی موویز تو آپ بنا سکتے ہیں، اسلامک ڈاکیومنٹریز تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن قطعاً وہ انبیاء اور اصحاب کے اوپر نہیں ہوں گی. بالخصوص اگر ہوتی بھی ہے تو ان کو دکھایا نہیں جائے گا، وداؤٹ مطلب امیجز ان کو آپ بنا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اسلامی ڈاکیومنٹریز یا ایسی موویز جو اسلام کی برتری، اسلام کے سائنسی حقائق، اسلام کے بارے میں انبیاؤں کے واقعات بتا سکتی ہے، جس میں ان کو پورٹرے نہ کیا جائے، ان کی کوئی شبیہ یا کوئی ان کی شخصیت کو نہ بتایا جائے کسی کیریکٹر کے ذریعے، تو پھر تو درست ہے، پھر تو درست ہے. لیکن ایسے موویز جس میں صحابہ یا انبیاء کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، ان کو کیریکٹرائز کیا جا رہا ہے، اس میں شخصیات ڈالے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا بالکل آپ مت دیکھیے. اس لیے کہ بہت سارے موویز مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے نیٹ پہ ایک مرتبہ استعمال کرا تھا، اور میں نے چونکہ ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ کہ نیٹ پہ لوگ کیا نام سے چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، تو ہم ایڈورڈز اس کے لیے کی ورڈز ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ یوسف ڈالا تو یوسف علیہ السلام کی پکچر آ گئی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کے بعد انبیاء کی واقعات ڈالا تو پورے پکچر، موسیٰ علیہ السلام پکچر، یوسف علیہ السلام پکچر، ہارون علیہ السلام پکچر، اسحاق علیہ السلام پکچر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایک گھر میں گیا تو بول رہا کہ ایک ہم نے پکچر دیکھی، بولے. میں نے کہا کون سی پکچر؟ بولے یوسف علیہ السلام. میں نے کیا اتنے خوبصورت تھے بولے یوسف علیہ السلام اس میں. میں نے کہا اب بچے امیجن کر رہے نا، وہی آدمی کو یوسف سمجھ رہے ہو اس میں جو ایکٹر تھا، اور اتنا ایسا تھا ویسا تھا. تو پھر میں نے دیکھا تو واقعی میں پوری پکچر ہیں، اور یہ پکچریں تقریباً یاد رکھیں فارسی پکچر ہیں، اس کو ڈب کر کے آج کل اردو میں اور بہت سی زبانوں میں لایا جا رہا ہے. میں آپ سے کہوں گا ایسی کوئی پکچر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ بنائی ہوئی ہے اس کو بالکل مت دیکھیے جس میں شخصی اعتبار سے ان کو بتایا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس سے آپ وہ گھٹیا ایکٹر اور ایکٹریسز کی امیجز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے ہمیشہ، پھر آپ نکال نہیں پائیں گے. جب قرآن آپ پڑھیں گے کہ اللہ جس نے بیان کرا ہے کہ سنا دو ان لوگوں کو بہترین واقعہ یوسف کا، تو آپ کے ذہن میں وہ سڑا ہوا ایکٹر آئیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو آپ یوسف کی پکچر میں دیکھ لیں گے پہلی بار، اور دوسری بار آ جائیں کچھ تو بھی ہالی ووڈ کی پکچر میں ہو، کچھ تو بھی نئے کارنامے انجام دے رہا ہو. تو بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہے یوسف یہ ہے، یوسف کا قصہ قرآن سناتا، اب وہ یوسف جو ہے یہاں ننگا ناچ رہا ہے، تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس جیسا بننے میں، اس لیے کہ اس نے سمجھ رہا. تو ایسے کوئی پکچر جس میں کیریکٹرائز کیا گیا انبیاء کو، دکھایا جا رہا ہے پورٹرے امیج، یا ان کو کوئی کیریکٹر میں دیکھ کر وہ کیا جا رہا ہے، میں بالکل کہوں گا مت دیکھیے. اس سے آپ امیجن کرنا شروع کر دیں گے نبیوں کو، اور یہ بہت خطرناک واقعہ ہو جائے گا. پھر آج آپ نے تصویر دیکھا وہ کیا، کل ہو سکتا ہے آپ پینٹنگ بنا کے وہی سمجھنے لگے اور بچوں کو بتائیے یوسف تھے اور یہ فلاں تھے، اور ایک زمانے میں تو ہم بتائیں اگلی نسل آگے اس کی عبادت شروع کر دے کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کریں. تو بالکل نہیں یاد رکھیے، کوئی ایسی پکچر مت دیکھیے، مت بنائیے جس نے اس طرح کے. بہت سے لوگ صحابہ کی پکچر بنا رہے، ٹھیک ہے اس سے جوش ولولہ آ سکتا ہے، لیکن وداؤٹ اگر کیریکٹر کہ یہ آدمی کون ہے نہیں پتا ہے، بس یہ ہوا تھا، یہ صحابی تھے، یہ جنگ ہوئی، تو ایک جنگ کا سین چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، ایسے ہوا تھا، ہاتھی والی جنگ تھی اور یہ تھی، سب ہو سکتا ہے. لیکن آپ کسی بھی امیج کو کیریکٹرائز مت کیجیے کہ یہ ہے فلاں، یہ ہے خالد، اور یہ ہے فلاں، اور یہ ہے عمر، اور یہ ہے سعد، اور کیریکٹرائز مطلب ان کو انڈیکیٹو مت بتائیے جنرل سینس میں. بھائی ایسی جنگ ہوئی عمر ابن خطاب کے دور میں، اور حضرت عمر نے ان کو گائیڈ کیا، حضرت سعد کو گائیڈ کیا، بس ایک فوج جا رہی ہے، کون لیڈر ہے نہیں پتا، کون سعد ہے نہیں پتا اس میں، جس سے ایک جوش جذبہ ہے وہ ایک الگ بات ہے. بہت سے لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پکچر بنا دی، ٹھیک، ایسی پکچر کہ ان کو کروسیڈر والا ڈریس پہنا دی، یہ صلیبی جنگوں میں جو عیسائی پہنتے تھے وہ ڈریس پہنا دی، اور اس کے بعد تلوار بھی وہی ہاتھ میں دے دی اٹھا کے، اللہ رحم کرے، وہ کہ کیریکٹر پورا وہی تھا. تلوار صلیبی تلواروں کی خصوصیت ہوتی ہے، جبکہ عربی تلواروں میں وہ الگ ہوتی ہیں. آپ اگر جانتے ہوں گے ہتھیاروں کے بارے میں تو صلیبی جو تلواریں ہوتی ہیں وہ اس طرح، جو کروسیڈرز جو سورڈز یوز کرتے تھے وہ سورڈ نیچے چھوٹی اور پیچھے بڑی ہوتی ہے، ایسے بڑی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر ایسا لمبا ایک سیدھا حصہ ہوتا ہے، اور اوپر ایک ڈنڈی کنٹینیو ہوتی ہے، اس لیے تاکہ جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو صلیب بن جاتی ہے. جب اسٹریٹ کھڑی ہوں گی وہ تلوار تو صلیب بن جائیں گے، ایسی ہوتی ہے اوپر سے. جبکہ عرب جو تلوار استعمال کرتے تھے اس کو مٹھی ہوتی ہے اور سامنے سے پکڑنے کا حصہ تاکہ ہاتھ نکلے نہ، اس کو پورا گرپ اور مٹھی ہوتی ہے، اور وہ تلواریں اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، وہ گول والی ہوتی ہیں، ٹھیک، جیسا ہمارے مغل بادشاہوں کی تلواریں تھیں یہ گول ہوتی ہیں، جبکہ صلیبی اور عیسائی جو تلواریں یورپ میں یوز ہوتی ہیں وہ سیدھی ہوتی ہے کبھی بھی. تو تلوار بھی وہی تھما دی ان کے. خالد بن ولید ایک ٹائٹل تھا، کسی نے مجھے لگا کچھ تو بھی خالد پتہ نہیں کون ہے، کس پہ کیا بنا دیے. اور انداز تو دیکھیے، مطلب آپ اگر کوئی بنا بھی رہتا آپ کو یہ سینس نہیں کہ آپ جس کیریکٹر کو فٹ کر رہے وہ کہاں رہتا تھا اور کیا کرتا تھا.
سینس لیس حرکتیں کر رہے ہیں آپ نیٹ کے اوپر، ٹھیک. اور انداز یہ پکچر ہے کہ وہ تلوار ویسے ہی گڑی ہوئی ہے، سلیب ہی اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑتے تھے ایسا، تاکہ جب بھی وہ کھڑی ہو اس کی عبادت بھی کر سکتے ہوں، ٹھیک. تو کھڑی تلوار، اور وہی کیریکٹر اسی انداز سے ایک کیریکٹر ہے جو گھٹنا ٹکا ہوا ہے، ایک گھٹنا ٹکا ہوا ہے، ایک گھٹنا اوپر ہے، اور تلوار کو یوں پکڑے ہوئے ویسا بیٹھ کے ہوتا ہے نا ایک پوسٹ. یہ پورا صلیبی وہ ہے، صلیبی لوگ اپنی تلوار کو سامنے رکھ کر اس کو جھک کر اس کو ایسا اٹھاتے تھے، تاکہ صلیب کو پہلے سجدہ کر کے اٹھا رہے. وہی اللہ رحم کرے گا. یہ ہوتا ہے پھر مسئلہ. نہ آپ کو یہ علم کی وہ سویلائزیشن، ان کا کلچر، ان کے کیریکٹر، ان کے ہتھیار، ان کا ماحول، ان کا معاشرہ، اور نہ آپ کو سمجھ. تو پورا کروسیڈر بنا دیا. اب ایک انسان جب خالد بول کے دیکھیں گا کسی کو، ٹھیک ہے، کہ خالد بن ولید یہ رضی اللہ عنہ، میں نہیں مانتا وہ ہے، لیکن بہرحال آپ جب دکھا رہے آپ یہ خالد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کروسیڈرز کی تاریخ پڑھے گا، مسلمانوں کی، عیسائیوں نے جو ظلم کیا، وہ کہاں سے ان کو ظالم سمجھے گا؟ بولیں گے ہمارے خالد بھی تو ایسی ہیں. سمجھے؟ تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ایسی پکچرز بالکل ختم مت دیکھیے. جنرل ڈپکٹ کر رہے ہیں آپ، ایک فوج لڑ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور پیچھے کو بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کر رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. جیسے کچھ عربی علماء کی میں نے تقریریں سنی ہیں، جس میں انہوں نے جب نبیوں کے واقعات بیان کیے بہت اچھے انداز سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کروما کیا، جیسے ہم کر رہے ہیں، پیچھے گرین پردہ ہے. اور جب بھی وہ ہوتا ہے کہ جب یہ پردے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے گرین کی، کہ بعد میں آپ اس کو جو ہے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں دوسری امیجز، ٹھیک. کہ ابھی ہم یہاں کھڑے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو جب ایڈٹ کرے تو مسجد نبوی میں بٹھا دیں مجھے لے جا کر، ٹھیک. تو وہ انہوں نے ایسی ریکارڈنگ کی. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ عالم ایکسپلین کرتا ہے صالح علیہ السلام کا واقعہ، تو بیک گراؤنڈ میں پورے وہ قوموں کی تصویریں رو جاتے رہتی پیچھے. یہ ٹھیک ہے، اس میں چونکہ صرف زمین جا رہی ہے، حالات جا رہے ہیں، قوموں کی عبادت بت کیسے تھے وہ جب جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ دکھتا نہیں کوئی آدمی. یا پھر میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تو جنگ ہوتے ہوئے دکھا دی. پکچر مت بتائیے کہ یہ کون ہے اور یہ ڈپکٹ مت کی جنرل سینس. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ایک جواز مل جاتا ہے تو آدمی اس کو کھینچتے جاتا ہے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا احتیاط کیجیے، تاکہ آپ کیریکٹرائز نہ کر بیٹھے. ایک بار آپ کیریکٹرائز کر بیٹھیں گے نا کسی فگر کو، یہ فلاں اور یہ فلاں، نکال نہیں سکیں گے آپ. یاد رکھیے پھر ذہن سے بہت مشکل ہوں گی. کسی کو آپ مریم جب سمجھ لیں گے نا، تو بس پھر ذہن سے نکلیں گا نہیں، وہی تصویر آئیں گی. اور یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی پتہ نہیں کون فاسق، کون فاجر ہے، پتہ نہیں زانیہ بھی ہے بہت سے جن کو آپ کیریکٹر دے رہے ہیں، ہاں زنا کر رہے، پتہ نہیں کیسے کس پکچروں میں آتے ہیں اور ان کو ہیروئن بنا دے رہے آپ، یہ موسیٰ بنا دے رہے کسی کو فلاں. بہرحال احتیاط کیجیے، یہ درست نہیں ہوگا. اور دیکھنے والوں سے تو میں کہوں گا بالکل ایسی پکچروں کو مت دیکھیے، یہ درست نہیں ہے.